اتوار کو ملک کی تقدیر کا فیصلہ ہو جائے گا۔ 30 سال باریاں لینے والی قیادت کریں گے یا خوددار قیادت؟ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، جو بھی نتیجہ ہوگا اس کے بعد مزید مضبوط ہو کر آؤں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے خطاب، کہا قوم سے وعدہ ہے خون کے آخری قطرے تک اس سازش کا مقابلہ کروں گا۔ منحرف ارکان اور ان کو خریدنے والوں کو قوم اور آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ ان کے نام بھی میر جعفر اور میر صادق جیسے غداروں کی طرح لیا جائے گا۔ عوام ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ آپ آزاد خارجہ پالیسی کے خلاف غیر ملکی سازش کا حصہ بنے تھے۔ 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے، میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے ہمیں میسج آتی ہے، یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو، ہمارے ریپریزنٹیٹو امبیسڈر کو نوٹس لے رہے تھے لوگ، ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر عمران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے، لیکن اگر یہ عمران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 7 مارچ کو ایک ملک سے خوفناک دھمکی آمیز پیغام آیا جس میں کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جب تک وہ ہے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے خطاب، کہا دھمکی کی وجہ پتہ نہیں یہ تھی کہ آپ روس کیوں چلے گئے، ان کے رابطے اپنے 3 وفادار غلاموں سے ہیں، ان ملکوں کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان چلا جائے اور یہ غلام آ جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پاکستان فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے، کیا قوم ایک ایسے شخص کو قیادت میں آنے دے گی جو کرپشن کر کے ملک سے بھاگا ہوا ہے؟ پاکستان کا خفیہ خط میں دھمکی دینے والے ملک کو بھرپور جواب دینے کا فیصلہ۔ قومی سلامتی کمیٹی نے غیر ملکی مراسلے کو پاکستان کے معاملات میں کھلی مداخلت قرار دیتے ہوئے ناقابل برداشت کہہ دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں مشیر برائے قومی سلامتی کمیٹی کی خط پر بریفنگ۔ شرکا نے خط میں استعمال کی جانے والی زبان سفارتی آداب کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی بھی شرکت۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ 7 مارچ کو امریکہ سے ایک پیغام آیا، پیغام حکومت یا ریاست کے خلاف نہیں، صرف عمران خان کے خلاف آیا۔ پیغام آیا کہ اگر عمران خان کے علاوہ کوئی اور وزیر اعظم بنا تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اتوار کو ملک کی تقدیر کا فیصلہ ہو جائے گا کہ 30 سال باریاں لینے والے قیادت کریں گے یا خوددار قیادت۔ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، جو بھی نتیجہ ہوگا اس کے بعد مزید مضبوط ہو کر آؤں گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قوم سے یہ وعدہ ہے کہ خون کے آخری قطرے تک اس سازش کا مقابلہ کروں گا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ منحرف ارکان اور ان کو خریدنے والوں کو قوم اور آنے والی نسلیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے نام بھی میر جعفر اور میر صادق جیسے غداروں کی طرح لیا جائے گا۔ عوام ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ آپ آزاد خارجہ پالیسی کے خلاف غیر ملکی سازش کا حصہ بن گئے۔ وزیر اعظم عمران خان جنہوں نے تقریر کی اور کہا کہ 7 مارچ کو ایک ملک سے خوفناک دھمکی آمیز پیغام آیا جس میں کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جب تک وہ ہیں ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان قوم سے خطاب کر رہے تو انہوں نے کہا کہ دھمکی کی وجہ پتہ نہیں یہ تھی کہ آپ روس کیوں چلے گئے، ان کے رابطے اپنے 3 وفادار غلاموں سے ہیں، ان کا ملک کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان چلا جائے اور یہ غلام آ جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی جنگ میں ہمیں صرف اور صرف نقصان ہوا، ہمارا قبائلی علاقہ مکمل تباہ ہو گیا۔ پرائی جنگ میں ہمیں انسانی جانوں کی قربانی کے علاوہ $100 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوا، بدلے میں کیا ملا؟ صرف پابندیاں اور ڈو مور کے مطالبے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں کا پیسہ بیرون ملک رکھا ہے وہ کس طرح بات کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو صرف اپنے پیسے کی فکر ہے کہ کسی طرح ان کا پیسہ بچ جائے۔ پیغام بھیجنے والوں کے رابطے 3 غلاموں سے تھے، ہمارے 3 لوگ ان کو پسند آ گئے ہیں، ان کو ملک کو لوٹنے والے ٹھیک لگتے ہیں لیکن عمران خان پسند نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان جنہوں نے آج قوم سے خطاب کیا ہے، باریاں لینے والے قیادت کریں گے یا خوددار قیادت، میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ قوم سے وعدہ ہے خون کے آخری قطرے تک اس سازش کا مقابلہ کروں گا۔
منحرف ارکان اور ان کو خریدنے والوں کو قوم اور آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ ان ناموں میں میر جعفر اور میر صادق جیسے غداروں کا نام لیا جائے گا۔ عوام ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ آپ آزاد خارجہ پالیسی کے خلاف غیر ملکی سازش کا حصہ بنے تھے۔ اتوار کو ملک کی تقدیر کا فیصلہ ہو جائے گا کہ 30 سال باریاں لینے والے قیادت کریں گے یا قیادت۔ وزیر اعظم کی اس تقریر کے حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ جوائن کیا ظفر ہلالی صاحب نے، سینئر سفارتکار اور تجزیہ کار ہے۔ ظفر صاحب، وزیر اعظم نے جو تقریر کی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی، یہ ان کا خیال ہے اور انہوں نے اظہار کیا ہے اور بہت لوگ اس کے ساتھ دیتے ہیں۔ کافی چیزیں جو انہوں نے کہا ہے بالکل کہنا چاہیے اور عوام کو پتہ ہونا چاہیے، اور اب پتہ چل گیا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اب انہوں نے باقاعدہ ایک ملک کا نام لے دیا ہے، آپ ظاہر سفارتکاری کو بہتر جانتے ہیں، کس طرح کے امپیکٹ آ سکتے ہیں، پاکستان اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کرے گا اور آگے کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ ہاں، ٹیکنیکلی بہتر تھا اگر نام نہ لیتے ہیں، مگر سب کو تو پتا تھا جی، تو لے دیا انہوں نے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، سب کو پتا تھا۔ اچھا ظفر صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو ڈپلومیٹک کیبلز ہوتے ہیں، کیا اس میں اس قسم کی چیزیں روٹین کا حصہ ہوتی ہیں، خصوصاً ممالک کے ساتھ جو کہ دنیا پر حکومت بھی کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی چلانا بھی چاہتے ہیں؟ جی ہاں، اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں، دھمکیاں بھی دیے جاتی ہیں، انسلٹس بھی ٹریڈ ہوتے ہیں، مگر وہ بات گفتگو میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی لکھ کے بھیج دے اور اس کو وہ سوچیں کہ یہ ایسے جیسے کوئی پتھر میں لکھا گیا ہے اور کبھی بدل نہیں سکتا ہے۔ یہ کانورسیشنز ایسے ہوتے ہیں اور جو لوگ جو ناخوش ہیں وہ ناخوشی اپنا بتاتے ہیں اور دھمکیاں دینا چاہتے ہیں، دھمکی بھی دیتے ہیں، انسلٹ بھی کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جو لوگ کرتے ہیں کہ جس ملک کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور جس آدمی کو کہہ رہے ہیں اس کے ملک کے بارے میں، وہ بھی جا کے اس کو پیغام لے جائے گا اور وہ ملک کا ری ایکشن بھی ہوگا۔ اس وقت یہ ری ایکشن ہوا ہے تو ان کو تیار ہونا چاہیے تھا کہ اس قسم کی اگر دھمکی دیں گے تو اس قسم کا ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا ظفر صاحب، جس طرح سے ظاہر ہے دوسرے ممالک بھی ہیں جو پاکستانی کی سیاست پر نظر رکھتے ہیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب دورے پر تھے اور جو ہی وہ دورے سے واپس آئے ہیں تو چین کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اندرونی معاملات میں دوسرے ملکوں کی مداخلت جو ہے وہ چین برداشت نہیں کرے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے پاکستان کسی بہتر پوزیشن میں ہے یا یہ بھی روٹین کا حصہ ہی تھا؟ نہیں، یہ روٹین کا بالکل حصہ نہیں تھا، مگر جو چین نے کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ وہ ہمارا ویو پوائنٹ ایکسیپٹ کر کے کہا ہے کہ یہ آپ کے اندرونی معاملے میں دخل ہے، خواہ دخل ہے، یہ کون ہوتے ہیں دخل کرنے کے لیے، اور ہم اس دخل کو نہیں مانتے اور ہم کہیں گے، ہم کنڈیم کریں گے، اور انہوں نے کیا اور بالکل ان کا حق بنتا ہے اور بالکل کرنا بھی چاہیے۔ اچھا ظفر صاحب، یہ جو سفارتی مراسلہ ہے یہ 7 یا 8 مارچ کو بھیجا گیا تھا، پاکستان گورنمنٹ کو پاکستان آیا تھا، لیکن اس پر سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوا، آج اسے رکھا گیا اور گزشتہ 3 روز سے یہ معاملات اٹھ رہا ہے۔ کیا ہم نے اس پر ری ایکشن دینے میں کچھ دیر کر دی ہے؟ بالکل دیر کر دی، وداؤٹ ڈاؤٹ دیر کر دی، اور میرے خیال میں جلد سے میٹنگ کال ہوتا اور جلدی سے فیصلہ ہوتا اور یہی فیصلہ ہوتا تو ٹھیک ہوتا، مگر بالکل صحیح ہے میرے خیال میں۔ کچھ بہت لوگ اور ہیں جو کہتے ہیں یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ ان کو کنسلٹ کرنا تھا اور کنسلٹیشن میں ٹائم لگتا ہے، یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندرونی افیئرز میں دخل ہو رہی ہے، آپ کے نو کانفیڈنس ووٹ میں خرید فروخت ہو رہی ہے، اور افواہ یہ ہیں کہ پیسے باہر سے آئیں، تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے، اس کو فوراً نوٹس لینا چاہیے۔ اچھا